جن کے پاس فکریہ زیادہ ہے، جن کے پاس اسباب عیش و آرام کی چیزیں زیادہ ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے گھٹیا وسیلہ، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی ہے۔ جن کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے، جن کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اکثروں کی یہ تعداد آپ کو ملے گی جب آپ مشاہدہ کریں گے اور دیکھیں گے۔ اور جن کے پاس عہدے اور جن کے پاس ڈگریاں زیادہ ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو ملے گا کہ وہ جو ہے دھوکہ بازی میں ماہر ہوں گے، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ آج کے یہ حالات میں انسانوں میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بلب لے کر لالٹین لے کر مارکیٹ بازار کے ارد گرد میں لوگوں کو تلاش کر رہا ہے۔ دن کے اندر، دن رات میں نہیں، دن میں ایک آدمی لالٹین لے کر بلب لے کر جو ہے روشنی لے کر جو ہے مارکیٹ کے اطراف میں، مارکیٹ کے ارد گرد میں، بازار کے ارد گرد میں لوگوں کو تلاش کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ میاں تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دن میں جو ہے لالٹین لے کر، دن میں جو ہے روشنی لے کر تم جو ہے کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا تم پاگل ہو، یہ پوری بازار جو ہے انسانوں سے بھری پڑی ہے، لوگوں سے بھری پڑی ہے، موتوں سے بھری پڑی ہے، اور تم جو ہے مارکیٹ کے ارد گرد آؤ گی جن میں جو ہے وہ لالٹین لے کر ڈھونڈ رہے ہو، مرد کو ڈھونڈ رہے، انسان کو ڈھونڈ رہے۔ اس شخص نے کہا یہ مارکیٹ کے اندر، یہ بازار کے اندر جو لوگوں کی بھیڑ ہے، انسان کی جو بھیڑ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان ہوا ہے، انسان کی شکل کے جیسا ہے، ورنہ تو یہ روٹی اور افسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، روٹی اور افسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انسان اس کا نام نہیں ہے، انسان گوشت اور مٹھے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان جو نام ہے کہ انسان کے کردار جو ہے، ان کے جو اخلاق ہے، ان کے اعمال ہیں، ایسے اعمال ہو جس سے اللہ راضی ہونے والا۔ انسان کے اندر انسانیت ہو، آدمی کے اندر آدمیت ہو، یہ انسان ہے۔ ورنہ تو انسان کے جیسے ابو جہل بھی تھا، انسان تو ابو جہل بھی تھا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، دیکھنے میں دونوں برابر ہے جسم جسمہ کے اعتبار سے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ ابو جہل جو ہے وہ جہالت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا، ظلمت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت، ان کی نورانیت کا وہ مقام تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ فرق یہ تھا کہ ان کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، ان کے جو اخلاق تھے، ان کا جو کردار تھا، ان کی جو انسانیت تھی، ان کی جو آدمیت تھی، جیسی ہونی چاہیے ان کے اندر تھی۔ لیکن ابو جہل کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی، وہ ان سے خارج تھا، عاری تھا، جس کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق تھا۔ آج دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، آپ سچے انسان کو ڈھونڈنا چاہیں گے، انسانیت کے نام پر انسان کو ڈھونڈنا چاہیں گے، تو آپ کو بہت کم نظر آئے گا جس کے اندر انسانیت بات ہے، جس کے اندر آدمیت بات ہے، جن کے اخلاق اچھے ہو، جن کا کردار اچھا ہو۔ یہ دونوں کے مجموعہ میں آپ کو چند لوگ ہی ایسے ملیں گے کہ جس کے اندر انسانیت ہوگی، جن کے اندر آدمیت ہوگی۔ ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، ہم جو ہے اپنے اندر آدمیت پیدا کریں، ہم جو ہے اپنے اخلاق کو اچھا اور بلند بنائیں، ہمارے کردار جو ہے اچھے ہو، ایسے کردار ہو، ایسے اعمال ہو کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے اللہ ہم پر عزت جو ہے راضی ہو جائے۔
اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر آپ کامیابی چاہتے ہیں اور دائمی زندگی کی آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو اپنے اندر جو ہے انسانیت پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے آدمیت پیدا کریں۔ اور اللہ کے نزدیک اچھا آدمی، معزز آدمی، اعلیٰ درجے کا آدمی کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور مزید اللہ رب العزت کے یہاں کون ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے بتایا۔ دنیا کے اندر کاروبار اچھے ہیں، پیسے اچھے ہیں، ان کو ہم اعلیٰ درجہ میں دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑا آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، لیکن کل قیامت کے دن ان کے اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے دار جو ان کو بڑا سمجھتے تھے، بڑا کہتے تھے، اعلیٰ جانتے تھے، سب کے سامنے، یہاں تک کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے سامنے ایسے آدمی کو جس کے اندر انسانیت نہیں تھی، جس کے اندر آدمیت نہیں تھی، سب کے سامنے اللہ رب العزت ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ایسی کامیابی ہے۔ یہ دنیا تو مسافرت کی جگہ ہے نا، تو جہاں مسافرت ہے وہاں لوگ ہمیں اچھا کہہ دیں، اور جو ڈائری گھر ہے جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، وہاں قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے ہمیں جو رسوا کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، ایسا کیسا ایسا طرح۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان اپنے اچھا ہونے اور برا ہونے کے بارے میں کیسے پتا کر سکتا ہے کہ ہم اچھا ہے یا ہم برا ہے؟ ہم اچھا ہے یا برا ہے وہ کیسے پتا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرو اور اس کام کو دیکھ کر تمہارا پڑوسی یہ کہے یہ کام تم نے بہت اچھا کیا، سمجھ لو کہ یہ تمہارا کام اچھا ہے۔ اور اگر کوئی کام تم ایسا کر رہے ہو جس سے تمہارا پڑوسی یہ کہے یہ تمہارا کام اچھا نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کام تمہارا اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے اس لیے میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، ہمیں جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ اچھا اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہماری جو تعلیمات ہو، ہمارے جو اعمال ہو، یہ اعمال جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہو۔ اگر ہم نے اپنے اندر انسانیت پیدا کر لی، اگر ہم نے اپنے اندر آدمیت پیدا کر لی، اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، پھر اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر بھی جو ہے ایسے اعمال سے بھی بچائے گا جو اللہ کو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے، ان کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ان کا ایک شاگرد روزانہ جو ہے اپنے استاد محترم شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جایا کرتا تھا۔ وہ جس راستے سے جایا کرتا تھا اس راستے میں ایک حویلی تھی، بڑا گھر تھا، اور اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی رہا کرتی تھی، بہت حسین و جمیل۔ روزانہ وہ اس نوجوان کو دیکھتا تھا، اور وہ نوجوان بڑا خوبصورت تھا، اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا۔ روزانہ وہ راستے سے گزرتا تھا، درس میں جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ لڑکی روزانہ اس کو دیکھتی تھی، دیکھتے دیکھتے اس کے دل میں جو ہے اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا، راستہ سنسان تھا، یہ لڑکی اپنی بری خاتمہ کو بھیجا کہ جا اس کو بلا کر لاؤ۔ تو بری خاتمہ گئی اور اس سے کہا کہ ہماری مالکی جو ہے تمہیں بتا دیں وہ بیمار ہے، دم کرنے کے لیے بتا دیں۔ اسے پتہ نہیں تھا، بھولا بھالا انسان تھا، اس کے اندر انسانیت تھی، آدمیت تھی، ان کے اخلاق اچھے تھے۔ وہ اندر گیا، اندر داخل ہوتا گیا، دروازہ بند ہوتا چلا گیا، اور جب اندر پہنچا تو وہ سامنے وہ لڑکی آئی جو خوبصورت تھی اور بڑی تھی، سبڑی ہوئی تھی، اور اس سے کہا کہ تم مجھ پر جو ہے قابو پالو، یعنی برا سلوک کرو، یعنی برا جو کام ہے وہ مجھ سے کرو۔ دروازہ بند ہے، تنہائی کا عالم ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گناہ کرنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ معینہ ہے، دروازے بند ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت تھی،
کے دل میں اللہ رب العزت نے ایک بات آئی، کیونکہ وہ گھبرا گیا، بے چین ہو گیا کہ ایمان کا خطرہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے، اس سے بچنا چاہا، بھاگ بھی نہیں سکتے، دروازہ بند ہے۔ ذہن میں اللہ رب العزت نے بچنے کی تدبیر پیدا کی، کہا ٹھیک ہے مجھے جو ہے قضاء حاجت جانا ہے، باتھ روم جانا ہے۔ وہاں گیا، باتھ روم کے اندر اس کی جو گندگی تھی اپنے بدن پر مل لیا۔ جب وہاں سے نکلا تو وہ گھن پیدا ہو گئی اس لڑکی کے اندر، اور اس نے لڑکی نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، خوبصورت ہے، لیکن یہ تو پاگل ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، درس میں بھی جانا ہے۔ وہ جو شخص، وہ نوجوان جو ہے گھر میں جا کے راستے میں جو ہے اپنے کپڑے کو جیسے جیسے دھلا، اب پیچھے جو ہے درس میں جا کر رہ گیا۔ ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ بدبو سے ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے خفا ہو جائے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، اس نے درس دیے فروغ کا، اور روک کر فرمایا کہ اتنی تیز خوشبو والی خوشبو کس نے لگائی ہے؟ بچوں کی عادت ہوتی پڑھنے والے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو جو لاش میں بیٹھا ہوا تو ان کے بعد اس نے کہا کہ یہ لگا کر آیا۔ ان سے پوچھا، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ خوشبو کہاں سے لی ہے کہ اتنی تیز ہے، اتنی خوبصورت جو ہے اس کی خوشبو ہے؟ تو پہلے تو ادھر ادھر ڈالتا رہا، لیکن استاد جب غصہ ہو گیا تو پورا معاملہ سنوایا۔ تو اللہ رب العزت نے عزت دی کہ جب تک دنیا میں رہے، جہاں جہاں جو ہے وہ گندگی لگائی تھی، اللہ رب العزت مرنے کے وقت تک جو ہے اس کے جسم سے وہاں سے خوشبو آ گئی۔ یہ اللہ نے عزت دی، اور اسی وجہ سے ان کا نام بھی مشکل پڑ گیا، فاقر مشکل پڑ گیا۔ اتنی عزت دی اللہ رب العزت نے کہ آدمی جب اپنے اندر آدمیت پیدا کر لیتا ہے، انسان جب اپنے اندر انسانیت پیدا کر لیتا ہے، ان کے اخلاق سنور جاتے ہیں، ان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے اسے جو ہے گناہوں سے بچنے کی بھی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور ان کے اعمال جو ہے درست ہو جاتے ہیں۔ اس سے بے شمار واقعات ہیں، آپ کو ملیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اسی طرح کا ہے۔ جو ہرا نام کا ایک عابد تھا، وہ جو ہے ان پہ کوئی ملکہ جو بلانی تھی، اور وہ بچنے کے لیے 80 فٹ دیوار سے 80 گز جو ہے وہ چھت سے کودا۔ وہ لڑکی کہا یا تو میرے ساتھ برائی کرو، بے حیائی والا کام کرو، یا تو تمہیں مرنا ہے تو مر جاؤ خود کر۔ تو وہ نوجوان جو ہے چھت پر سے 80 گز کی جو ہے اونچائی ہے اس میں سے کودا، اور رب العزت نے ہوا کو روک دیا، کس کو؟ ہوا جو ہے اس نوجوان کو روک دیا، اور اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کو جو ہے زمین پر لایا کہ یہ بندہ جو ہے میری رضا کے لیے، میری خاطر جو ہے اپنی جان دینے کو تیار ہے، تو اللہ رب العزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن آج انسانوں کی بھیڑ ہے دنیا کے اندر، لیکن جو انسانیت ہونا چاہیے انسانوں میں، وہ انسانیت کو کم لوگوں میں نظر آتا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب جامع مسجد میں جاتے تھے تو اپنے آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال لیا کرتے تھے، اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال لیا کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے فصیح الدین نام تھا، انہوں نے کہا حضرت ایسا کیوں کرتے آپ؟ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو دستار تھی، اپنی پگڑی تھی، وہ اپنے شاگرد پر ڈال دی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر جو لوگ ہیں وہ سب کتے کے لیے ہیں، کچھ لوگ انسان نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ انسان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ حیوان تو وہی کام کرتے ہیں، گھر بناتے اپنا، اور اپنے جو ہے پیٹ پالنے کے لیے جو ہے وہ روزی تلاش کرتے ہیں، یہ تو حیوانوں کا بھی کام ہے۔ لیکن انسان تو اس سے بڑا ہوا ہے، اس سے ان کا اخلاق تو بلند ہے، ان کی عزت تو بڑی ہوئی ہے۔ ان کو تو پیدا صرف اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ اپنا گھر بنائے، اپنا مکان بنائے اور اپنے پیٹ کی فکر کرے، بلکہ انسان کو تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ جو ہے اچھے اخلاق والا بنے، ان کا کردار ایسا ہو کہ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر جو ہے ایمان لائے، ان کے اندر انسانیت ایسی ہو کہ لوگوں کو جو ہے اس سے خوف محسوس نہ ہو، اس سے ڈر محسوس نہ ہو، اس کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقوں میں، سینکڑوں مخلوقوں میں اپنا جو دنیا کے اندر نائب بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے کیوں بخشا ہے؟ اس لیے بخشا تھا، لیکن آج انسان جو ہے اس اعزاز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جو انسانوں کے اندر انسانیت ہونی چاہیے
وہ انسان جو ہے آج جو ہے اس کو جو ہے ختم کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج آئیے اور عہد کیجیے کہ ہم اپنے اندر جو ہے انسانیت پیدا کریں گے، آج جو ہے اپنے اندر جو ہے آدمیت پیدا کریں گے، آج سے ہی جو ہے ہم اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق بنائیں۔ آج عہد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔